جاتے ہیں۔ میں آج حق آپ کو سنانے والا ہوں۔ اگر کسی کی جرت ہے کہ وہ حق سن کے پھر اس کے مطابق اپنا راستہ بنا سکتا ہے تو وہ آئے میرے ساتھ آج میدان میں۔ آج میں کھلا ڈنکے کی چوٹ پہ گجرا کی سرزمین پہ اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ آ جائے۔ اور ایک اور بات بھی سنیں، الحمدللہ ہمارے سٹیج سے صرف حضور کا نعرہ لگتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ بابا جی کا جب کوئی نعرہ لگاتا تھا نا وہ کہتے تھے نہیں بس لبیک یا رسول، بس لبیک یا رسول۔ ہمارا تو نعرہ یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ آج میں نے آپ کو گرمانا نہیں ہے، صرف میں نے ایک وضاحت کرنی ہے، بس اس کو سماعت فرمائیے گا۔ اگلی بات سماعت کریں، شاید آپ اس کو بھی جو ہے نا وہ ہضم کر سکیں۔ ہم نے کسی کا بابا ہونے کی وجہ سے حضور کو نہیں مانا۔ بے شک کیا بات، بے شک واہ واہ کیا بات۔ ہم نے کسی کا نانا ہونے کی وجہ سے حضور کو نہیں مانا۔ اللہ واہ کیا بات۔ ہم نے حضور کی وجہ سے نواسوں کو مانا۔ بے شک بے شک۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا کے علماء کو کہتا ہوں، اگر اس کے خلاف کوئی اہل سنت کا عقیدہ تو میرے سامنے آ جائے۔ ہم نے حضور کو کسی کا بابا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے کسی کو حضور کا ہونے کی وجہ سے مانا۔ یہ بات میری سمجھ آئی ہے؟ اچھا، اب اگلی بات میں آپ کو اگر جو سنانے والا ہوں شاید آپ اس کو بھی سمجھ سکیں۔ مجھ سے موضوع روایات نہیں پڑھی جاتی ورنہ نظمیں مجھے بڑی آتی ہیں کہ پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، یوں ہنس کے جبریل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری بتلا۔ پہلے میں دس رہا جھوٹ ہے، جو میں سنا رہا نا یہ جھوٹ ہے، بولو کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، میں تمہیں اس لیے سنا رہا کہ تمہیں پتہ لگے بھی کی جھوٹ ہے۔ واہ واہ کیا بات کیا بات۔ پیش رسول ایک دن جبریل تھے کھڑے، فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے، یوں ہنس کے جبریل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری بتلاؤ تو صحیح۔ کہ عرض جبرائیل نے یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی خبر کہ ہوتا تھا سر عرش طلوع ایک ستارہ، 70,000 سال کے بعد دوبارہ، اندازہ میری عمر کا کیجیو شہ والا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارہ۔ آگے سے مسکرا کے میرے نبی نے کہا کیا جان سکو گے وہ تارہ اگر نظر آئے تو پہچان سکو گے؟ یہ کیا کہ میرے نبی نے سر سے امامہ جو ہٹایا، پیشانی مصطفیٰ سے وہ تارہ نظر، کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا، پیشانی مصطفیٰ سے وہ تارہ نظر آیا۔ یہ تقریر آج سے میں نے 15 سال پہلے یاد کی ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں 15 سال پہلے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے، اور حضور نے من گھڑت روایت کی اپنی جانب نسبت کرنے سے منع کیا، تو میں اس تقریر کو سنا کے چمکا کے نوٹ بڑے کما سکتا ہوں، لیکن میں نے 15 سال اپنی تقریر میں یہ بیان نہیں کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں حق کیا ہے، اس جانب آئیں۔ اگلی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دو دھڑے بن گئے، ایک دھڑے میں حضرت نوح علیہ السلام ہے اور نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، دوسرے دھڑے میں ایک بیٹا وہ سائیڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا، ابا پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا تیری کشتی پہ نہیں بیٹھوں گا، میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا تیری کشتی پہ نہیں بیٹھوں گا۔ تو جب ہوا کیا، پانی جب چڑھا، چڑھنے کے بعد جب آیا نا گلے گلے تک تو وہ بھی چیخا، حضرت نوح علیہ السلام بھی پکارے، قرآن اللہ کا گواہ ہے، نادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، انہو ابنی من اہلی، یا اللہ میرا پتر میرا اہل۔ کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یا انہو لیسا من اہلک، وہ تیرا نہیں، کیا بات، تیرا نہیں، تیرا، بولو گے تیرا، یعنی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کھڑا نہ ہو اللہ فرماتا ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ تو حضور کا تو پھر وہی ہے نا جو حضور کے ساتھ کھڑا ہے۔ بے شک بے شک۔
جو حضور کے ساتھ کھڑا، جو حضور کے ساتھ کھڑا ہے حضور کا وہی ہے، اور جو حضور کے ساتھ نہیں کھڑا اس ابو لہب کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیا بات، بے شک۔ لیکن بلال تو کالے رنگ کا تھا، حبش کا رہنے والا تھا، سلمان فارسی کا کوئی خاص رشتہ تو نہیں تھا۔ میرے نبی تو ہاتھ کھول کے کہتے ہیں سلمان من اہل البیت، سلمان میرے گھر والا۔ سبحان اللہ۔ کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں دین نہیں آتا، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں، ہمیں حدیث کی سمجھ نہیں، ہمیں کیا سناتے ہو؟ کس جانب لے جاتے ہو؟ تو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں ہم صرف اس کو لیڈر مانتے ہیں جو مصطفیٰ کو مانتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہنے والا ہوں، لوگ کہتے ہیں بابا جی خادم مختار رضوی صاحب نے پیچھے کیوں چلے؟ میں کہ صرف اس وجہ سے چلا کہ وہ حضور کے پیچھے چلے۔ میں قاعدہ کلیہ سنا، کبھی زندگی میں نہیں سنا، نہ مجھے قرآن میں پتہ چلا، نہ مجھے حدیث پاک سے ملا، نہ مجھے سیرت رسول عربی سے ملا۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو، میرے پاس تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا، اگر کسی نے سنا ہو تو وہ میری اصلاح کر دے۔ مجھے پہلی مرتبہ اس قاعدہ کلیہ کا پتہ چلا کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے آل رسول کی توہین ہو جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ زندگی میں نے یہ قاعدہ کلیہ سنا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ تو آل رسول کی توہین ہو جاتی ہے، اور اگر ہو جاتی ہے تو سنیں، جس ہستی کو میں نے کھڑا کیا ہے یہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ نے نعرہ لگایا کہ نہیں لگایا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا مجھے بات بتائیں، اگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ انہوں نے لگایا ہے، لو جی شاہ صاحب وقاص شاہ صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں، سادات کھڑے ہیں ساتھ، تو اگر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ پابندی لگا دوں تو ہو گئی ان کی توہین، اور اگر لبیک کا نعرہ لگاؤں تو ان کی توہین۔ میں کدھر جاؤں؟ میں کدھر جاؤں؟ تو میں تو پھر یہی سمجھتا ہوں اگر دونوں طرف توہین ہو تو پھر اگر ہم لبیک یا رسول اللہ کہہ کے کچھ کر لیں گے تو شاید اس کا فائدہ ہوگا، اور حضور کا نام چھوڑ کے کچھ کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کسی کی توہین نہیں کرتا۔ اور دوسری بات مجھے یہ بات الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک چیز کی مجھے خوشی بھی ہے، پی ٹی آئی والے بھی سمجھ دے اے بعد والے کلا رسول دا نام لیندے نے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ میں جو سنیا میں اور گل کر رہا، میں گل میری جھوٹ ہوئے تو مینوں جناب ہونے جناب اس جگہ پہ آ جاؤ میرے نال گل کر لو اگر میری گل جھوٹ ہے۔ بھائی پی ٹی آئی والے بھی سمجھتے ہیں بھی ساڈے تو بعد بھی نعرہ مصطفیٰ نہیں لگنا ہے، حضور کے علاوہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگنا۔ بس اتنی سی بات ہے، ہم صرف حضور کا نعرہ لگاتے ہیں، کسی اور کا نہیں لگاتے۔ اچھا مجھے بات بتائیں، جب ووٹ دینے کی باری ہے، ہم نے ووٹ دے دیا ایک بندے کو، وہ بندہ گیا اس نے دوسرے کو جفی ڈالی، وہ گیا اس نے تیسرے کو جفی ڈالی، تیسرا چوتھے کے پاس گیا، اس نے جا کے شہباز شریف کو جفی ڈال دی، اور شہباز شریف گیا اور اس نے فرانس کے صدر کو جفی ڈال دی۔ میری اس سلسلے کو سمجھ رہے؟ اور ایک دوسرا سلسلہ چلتا ہے کہ جو یہی جفی ڈالنے والا معاملہ جب چلتا ہے نا تو صرف مصطفیٰ تک ہی پہنچتا ہے، اور درمیان میں نہ کوئی فرانس کا سفیر آتا ہے، نہ کوئی فرانس کا جناب لیڈر آتا ہے، نہ کوئی ڈنمارک کا لیڈر آتا ہے، نہ ہی مودی کے ساتھ ہاتھ ملائے جاتے ہیں، نہ کسی غدار کو اپنے سینے سے لگایا جاتا ہے، صرف ایک ہی نعرہ لگایا جاتا ہے، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک فرانس نو جفیاں پائی بیٹھا ہے، دوسرا صرف مصطفیٰ کے نعرے لائی بیٹھا ہے۔ عوام دا اپنا فیصلہ ہے کہ جناب کیڑے دھڑے کھڑا ہونا ہے، اگر تو اس دھڑے میں کھڑے ہونا ہے کہ جو جناب سامنے کھڑا تھا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا، تو قرآن کی روح سے وہ اپنا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ بنا لے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے پیارے نوح یہ تیرا نہیں ہے، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوگا۔ اچھا مجھے یہ بات بتاؤ، آل رسول جب کبھی حق و باطل کی جنگ کا وقت آیا تو کہاں کھڑی تھی؟
حضرت امام حسین کہاں کھڑے تھے؟ یزید کے ساتھ کھڑے تھے یا یزید کے مخالف کھڑے تھے؟ اس کا پن سے پتہ چلتا ہے بھئی آل رسول کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ یزید کے مخالف کھڑی ہو. اگر آل رسول جا کے کسی یزید کی جولی میں بیٹھ جائے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. لو اب میں جو بات پہلے میں نے کرنی تھی چلو میں وہ بھی اب کر دیتا ہوں. حضور کے میلاد کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے پاس آئے اور فرمانے لگے سو رہے ہو؟ حضور کیا کریں؟ فرمائے یہ تو جاگنے کی رات ہے, یہ تو جاگنے کی رات ہے, یہ تو 100 نفل پڑھنے کی رات ہے. حضور کس وجہ سے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں وہ آئیں گے جس کی خوشخبری سنانے کے لیے میں بھی دنیا میں آیا ہوں, وہ آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, انجیل برناباس میں موجود ہے, فرمایا اگر اللہ مجھے یہ طاقت دے میں اپنے ہاتھوں سے حضور کے نالین کے تسمے باندھ سکوں تو میں اپنے آپ کو جلیل القدر نبی تصور کروں گا. تو پتہ چلا کہ عزتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں یہ سیرہ مصطفیٰ کے جوڑے اٹھانے سے ملتی ہے. عزت صرف اس کو ملتی ہے جس کا یہ نعرہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور, پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. جناب محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا نا, اور اس کے بعد آپ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا, فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. لوگو میں تو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. اس کا نام لو جی, یہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میرے موبائل میں یہ آیت نمبر 114 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں بیان سنا رہا ہوں. کہتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, یا اللہ نونا اسمانہ تو دسترخوان پہ دے, جدو تے روٹی شوٹی لگی ہوئے, جدو تے کھانا لگے ہوئے, قوم منگن دئیے, قوم طلب کرتی ہے بھی سانو سمانا دا کھانا چاہیے کہ یا اللہ ایویں کرنا بھی دسترخوان لا کے ادو تے کھانے شانے رکھ کے نا تے سمانا تو نازل کر دے. تو اس تو بعد پتہ کیا تکون لنا عیدان لاولنا, یہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے گا. کیا بن جائے گا بولے؟ پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے گا. اور فرمایا آخرنا, اور بعد والوں کے لیے بھی عید بن جائے گا. مجھے یہ بات بتائیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روٹی کے ملنے پہ عید کرے وہ مصطفیٰ کے ملنے پہ کیا کرے گے؟ لوجی کو لمبا چوڑا کلام نہیں, میں نے تو پہلے بتایا تھا میں کوئی آپ کو گرمانے کے لیے گرمائش دینے کے لیے نہیں آیا, صرف حق بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں خدا را ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آپ اپنی زبانوں سے کہتے ہو کہ یہ صرف نعرہ رسول کا لگاتے ہیں, میں اپنے باپ کا نعرہ نہیں لگاتا, میں اپنے استاد کا نعرہ نہیں لگاتا. باب خادم نے اس وجہ تو منیا انہوں نے مصطفیٰ نو منیا, سعد حسین نے اس وجہ تو منیا انہوں نے مصطفیٰ نو منیا, تو میں کہ تو اپنے لیڈر نو کس وجہ تو منیا. جو لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر بھومکا لگا کے کرتے ہو ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے, ہمارا ان سے تعلق ہے جن کا اول و آخر نعرہ یہی ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. مولویاں کھ نہیں کرنا, میں کہ تو 75 سال کی کیتا ہے. اے روڈ ساڈے ٹوٹ گئے, 16,000 تنخواہ, 32,000 بجلی کا بل آیا, چیزاں انیاں مہنگیاں ہو گئی, غریب اپنے بچیاں نو کٹدا ہے جدوں صبح شام بچے پیسے مانگتے ہیں.
بچے گھر گھر کے اندر چیخا مارتے نے، ابے دا پیار نہیں رہا، ابا کی کرے، کاروبار نہیں رہا، ملک کے سارے حالات خراب ہو گئے، ہم ابھی بھی اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں، ابھی بھی اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ انہیں مولویہ ککھ نہیں کرنا، میں کہ تینوں دساں سا کی کرنا ہے، دساں سا کی کرنا ہے۔ جناب میری بات یاد رکھیں، دور سے کھڑے ہو کے کہنا انڈیا تینوں تیس نیس کر کے رکھ دواں گا، ایک کام سوکھا ہے کہ جے انڈیا لے خبریں چلا کے آکھڑی ہے بہت آتنکوادی ہے، اینا مولویہ کٹ نہیں کرنا۔ اور میں کہ چلے اللہ تے سی آئے کوئی نہیں، ہلی تے سی صرف منتا ترلے والا کام کرنے، تو انو آنے خدا دیو بندیو تساں بھی مسلمان ہو، تساں بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو، تھوڑی جی تے وفا کر لو، لیکن تواڈے ترلے لے رہے ہیں اور ککھ نہیں کردے۔ ساڈے کو صرف وہی نہ سکدا بھی ایتھے بیٹھ جانے بھی اسی نہیں اٹھتے جتنی دیر تک قانون جڑا جناب واپس نہ لیا گیا۔ تساں بندیاں نہ بندیاں دیاں شادیاں کرا دیتیاں، کڑیاں نہ شادیاں کرا دیتیاں، خسریاں دے گھر بال تساں جناب پیدا کر دیتے، اے سارا کام تساں کیتے جاندے، اساں صرف اے رو کے کہندے آ خدا دے بندیو واپس لے لو نہیں تے اسی دھرنا دیاں گے۔ اس تو علاوہ اساں کی کر سکدے ہیں؟ کچھ بھی نہیں نا، ہلے کچھ کرن جو کہ نہیں، لیکن گل یاد رکھنا ہلے تے اسی کتے آئے ہی نہیں، پر جے کتے اتے آئے نہیں تے جے اسی تھلے تھلے چل پئیے نا تے پھر فراز تے شل بھی مک جاندے نے، پھر تہاڈیاں گناں دیاں گولیاں بھی مک جاندیاں نے۔ نوجوان 8 گولیاں کھا کے بھی آندے نے اسی سٹیج پہ کھڑا ہوں، میں کیا جڑے اتے آئے نہیں تیرا اندر پہلے بند ہویا پھر دے، جدن اتے آگے موتی ہوتے ہی دوڑ جانے۔ بات یہ ہے کہ آج دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اے پیو نو پیو دا حق، ماں نو ماں دا حق، تی نو تی دا حق، جناب اے بائی نو بائی دا حق، اپنے اپرایاں دے حق، اے رشتہ داراں دے حق، اے جناب گوانڈیاں دے حق، اے سارے مصطفیٰ دے در تو ملے، یہ سب حضور کے در سے ملے ہیں۔ اور اگر اس وقت میرا نبی آیا تو ہر طرف روشنی چھائی، آج بھی حضور کا دین آئے گا تو ہر طرف روشنیاں ہو جائیں گی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔